السلام علیکم. امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے دن اچھے گزرے ہوں گے. آج ہم بات اگر کریں تو اپنے ٹاپک شروع کریں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے علم کی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا کے بھیجے زمین پر. اور حضرت محمد نے بھی جب اپنی زندگی شروع کی تو ان کی دعاؤں میں سے شروع کی دعاؤں میں علم کی دعا ہے کہ رب زدنی علما، اے اللہ کہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان اپنے پیدا ہونے سے لے کر اپنے مرنے تک علم حاصل کرتا رہتا ہے. اس کا کوئی فل سٹاپ نہیں ہے. اب جب بھی چاہیں آپ کچھ نہ کچھ نیا سیکھ سکتے ہیں. تو آج اسی کے اس کانٹیکس میں ہماری گفتگو ہوگی. تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ بہت ایک اسپیشل مہمان ہیں. انہوں نے اپنا بیچلرس کیا انگلش لٹریچر میں اور گزشتہ سال ہی نجف سے انہوں نے اپنی تعلیمات جو آگے کی تھیں وہ حاصل کی. اور ان کا نام ہے سید رضا عباس. السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. تو پہلے سٹارٹ میں اپنا انٹروڈکشن کروا دیجیے. جی میں نے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بیچلرز کیا ہے انگلش لٹریچر اینڈ لنگوسٹکس میں، اور پھر اس کے بعد میں نجف حوزہ وہاں پڑھنے گیا، اور تقریباً 7-8 سال سے پچھلے میں وہاں پڑھ رہا ہوں اسلامی تعلیم، فقہ و اصول اور قرآن حدیث، اور ابھی تک وہاں پڑھ رہا ہوں. تو انشاءاللہ دیکھیں کتنا عرصہ وہاں صحیح. اچھا، زندگی میں شروع میں کافی ایمبیشنز ہوتے ہیں، پیشن ہوتے ہیں انسان کے. تو آپ کا شروع میں کیا پیشن تھا؟ بالکل شروع میں تو میرا پیشن یہی تھا، یعنی بچپن میں کہ میں نے عالم بننا ہے یا میں نے حوزی تعلیم یا اسلامی تعلیم ہی پڑھنی ہے. درمیان میں کچھ اور چیزیں آئیں، لیکن پھر وہی بیک ٹو بیسک جس طرح ہوتا ہے، تو اسی طرح ہم واپس اسی طرف میں آ گیا، اور پھر میرا شوق ڈیولپ ہوا جو کہ پہلے سے تھا. اور پھر الحمدللہ اسٹڈیز کے بعد 1-2 جگہ میں نے ٹیچنگ کی کالجز میں، اور پھر اس کے بعد میں حوزے میں پڑھنے چلا گیا. صحیح. حوزے سے مراد جن کو ہماری آڈینس کے لیے جن کو نہیں پتہ، نجف میں اور ایران میں قم اور مشہد میں جہاں اسلامک تعلیم پڑھائی جاتی ہے اس کو حوزہ بولتے ہیں. اور حوزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ باؤنڈ نہیں ہوتی کلاسز یا ٹیچرز کے ساتھ. آپ کوئی بھی ٹیچر چوز کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی کلاس چوز کر سکتے ہیں، کوئی بھی سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں. بالکل. سبجیکٹ تو آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی اوپر جانا ہوتا ہے، لیکن اسی سبجیکٹ میں ڈفرینٹ بکس پڑھائی جاتی ہیں اور ڈفرینٹ لیولز کی ہوتی ہیں. تو وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ فلاں ٹیچر کے پاس پڑھیں، فلاں سبجیکٹ پڑھیں، اور کس لیول کا پڑھیں جس میں آپ کمفرٹیبل ہوں. تو اس آزاد اسٹڈی کو حوزہ کہا جاتا ہے. صحیح. اور انگلش لٹریچر کا اتفاق کیسے ہوا؟ انگریزی ادب سے شوق تھا پڑھنے کا شروع سے، اور تو اسی لیے اس میں جو ہے وہ داخلہ لیا، پڑھا، اور شیکسپیئر کو پڑھا، ملٹن کو پڑھا، اور جو ہے وہ پوئٹری بھی، کلاسیکل پوئٹری، کلاسیکل ڈرامہ. تو الحمدللہ اس کا بھی کچھ فائدہ ہوا. اسلامی تعلیم میں جب یہاں کے ادب پڑھا ہم نے تو اس کا کچھ کمپیریزن کیا، اور پھر کیونکہ تھوڑا بہت آئیڈیا تھا پہلے تو وہ بھی ہیلپ فل رہا یہاں پہ اسلامی تعلیم میں اور یہاں کے عربی ادبیات میں. صحیح. اور ان دونوں پارٹس میں انسپریشن کون تھا آپ کی؟ انسپریشن جو حوزوی تعلیم میں تو میری اپنی فیملی میں بہت سارے علماء ہیں، جن میں میرے مرحوم والد خود عالم تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. تو وہ کچھ سال پہلے مرحوم ہو گئے، لیکن وہ میرے لیے ایک رول ماڈل تھے. پھر میرے نانا ہیں عالم، اور فیملی میں دوسرے لوگ ہیں، تو وہ میرے لیے ایک انسپریشن تھے. اور انگریزی میں کوئی ایسا سچ نہیں تھا، وہ خود میرا ایک شوق تھا، پیشن تھا.
تو اس میں کوئی فیملی میں کوئی نہیں ہے, آس پاس بھی کوئی نہیں تھا, تو یہ ایک وہ تھا اور پھر ایک کمبینیشن بن گیا. اور صحیح. تو لیٹس بگن ود دا ٹاپک. جی جی. تو دین کیا ہے, مطلب بیسیکلی کیا صرف کلمہ پڑھنا ہی دین ہے یا پھر نمازیں پڑھنا ہی دین ہے؟ دین ہے کیا؟ دین دیکھیں, دین کے مختلف مطلب ہیں. ایک دفعہ دین ہے یہ دنیا, اس دنیا کو دنیا, ایک دفعہ دین ہے دنیا کے مقابلے میں. دنیا ہم کہتے ہیں, جب دنیا سے مراد ہماری یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے اس کو ہم دنیا بولتے ہیں. جب اس کے مقابلے میں کیا ہے, وہ ہے آخرت. اور ایک مقابلہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کے مقابلے میں دین بھی آتا ہے. تو جب ہم احادیث میں اور مختلف روایات میں پڑھتے ہیں کہ دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے یا حب الدنیا نہیں ہونی چاہیے, تو اس کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ دین ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ سے قریب ہونا اور قرب الہی اور رضا الہی کے ذریعے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے. تو دین اگر آپ کے اندر ہو تو بیسیکلی کیا ہے, دین یہ ہے کہ رضا الہی. اور رضا الہی کے آپ کا محور ہونا چاہیے آپ کی زندگی کا, آپ کی حیات کا. اور اگر رضا الہی آپ کی حیات دین کا محور ہے تو اس کے ارد گرد آپ دنیا کے سارے امور اور دین کے سارے امور سب کچھ اس محور کے گرد اگر ہوں تو ایکسیپٹ ہوں گے اور وہ آپ ایک اسموتھلی ڈائریکشن میں کی طرف جائیں گے. بالکل ایسی ہے. اچھا, نارملی ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ دین اور دنیا میں توازن رکھیں, اور جیسا کہتے ہیں کہ مطلب بھائی دنیا سے دل نہ لگاؤ. تو پھر اس کا مطلب تو مطلب واضح ہی ہوتا ہے لوگوں کی باتوں سے کہ دین اور دنیا کا یعنی کوئی کنیکشن ہے ہی نہیں. تو آپ کا کیا تھاٹس ہیں اس بارے میں؟ دین اور دنیا کا جو فاصلے کی بات ہوتی ہے, یہ زیادہ تر چیز کرسچینٹی سے آئی ہے. کیونکہ وہاں پہ جو ان کے پریسٹ ہوتے ہیں یا فادر ہوتے ہیں, وہ لوگ زیادہ تر دنیا سے ترک دنیا کر دیتے ہیں, دنیا سے دور ہو جاتے ہیں اور الگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اور ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور وہ اپنی دین کی باتیں کرتے ہیں صرف, اور جو کچھ بائبل میں ہے اسی کو پڑھاتے ہیں, اسی کو پریچ کرتے ہیں. ریسرچ بائبل میں یا کرسچینٹی میں اس کو ویلکم نہیں کیا جاتا. بالکل. جبکہ ہمارا جو دین ہے اسلام, اس میں ریسرچ کو ویلکم کیا جاتا ہے, اور فلاسفی, ریشنلی, فلسافیکلی چیزوں کو سوچنے, محدود پیراہے میں سوچنے میں, اس کے مطابق اس کو ویلکم کیا جاتا ہے. تو یہ پہلے بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ کانسیپٹ وہاں سے آیا ہے. پھر ہم اس لیے ہم اسلام میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا سے بالکل الگ ہو جائیں اور صرف دین کے راستے پہ چلیں اور صرف دینی تعلیمات حاصل کریں اور دنیا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے یا دنیا سے دوری اختیار کریں. تو یہ اسلام میں کوئی نہیں کہتا. دنیا بھی آپ چلائیں, اور بلکہ کبھی کبھار تو واجب ہے کہ آپ دنیاوی امور یا آپ جو ہے وہ ذریعہ معاش آپ اس کی تگدو کریں, اور یہ آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس ضروری ہے, لازم ہے کہ کریں اور محتاجی سے نکلیں. اس کے لیے آپ کو جاب کرنی ہے, اس کو آپ بزنس کرنا ہے, تو دین اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے. صحیح. اچھا, بریفلی ایکسپلین کیجیے کہ ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے دنیا میں؟ ہمارا پرپز آف لائف اگر ہم کہیں تو جو میں نے پہلے کہا وہ یہی ہے کہ قرب الہی بالکل حاصل کرنا. کیونکہ اگر ہمارا مین محور اور مین جو ہماری زندگی کا ایم یا پرپز یہ ہو کہ قرب الہی حاصل کرنا ہے,
تقرب الہی حاصل کرنا ہے. اور تقرب الہی سے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارے ایکشنز، سب کچھ دنیا میں جتنے بھی ہمارے ایکشنز ہیں شروع سے لے کے آخر تک، صبح سے لے کے شام تک، یہ تمام اسی پیراہے میں ہوں. ہم یہ دیکھیں کہ کون سا میرا ایکشن ہے جو کہ ہمیں اس ڈائریکشن میں لے جا رہا ہے، اور کون سا ایکشن ہے جو کہ اس سے دور لے جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو جس کے لائف کا پرپز یہ ہوگا اور پرپز ڈیفائنڈ ہوگا. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا پرپز ڈیفائنڈ ہو. آپ گھر سے نکلیں باہر، اور باہر جا کے آپ چلنا شروع کر دیں، پوچھیں کوئی آپ سے کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں، تو آپ کہیں کہ بھئی مجھے نہیں پتہ، میری کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے. تو آپ کہیں گے بھئی آپ کو کیا ہو گیا، صحت تو ٹھیک ہے آپ کی. بالکل. ہاں. تو آپ کبھی بھی، کوئی بھی انسان اس چھوٹے سی منزل طے کرنے کے لیے، چھوٹی سی مسافت کے لیے، بغیر کسی مقصد کے گھر سے باہر نہیں نکلتا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ خالہ کے گھر جانا ہے، آفس جانا ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، فلاں سیکٹر میں اس کا کالج یونیورسٹی ہے. ڈیفائن ہوتا ہے. اس کے لیے جو راستہ ہے وہ پھر اپناتا ہے کہ کون سے راستے سے میں نے وہاں تک پہنچنا ہے. اگر اس کو ڈیسٹینیشن نہیں پتہ ہوگا تو وہ مختلف، یا ویگلی پتہ ہو تو مختلف راستوں سے جائے گا. ہو سکتا ہے وہ جہاں اس نے گھنٹے تک پہنچنا تھا وہ 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 1 دن بعد پہنچے. ہو سکتا ہے پہنچ جائے، لیکن کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا پہلے سے اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے. لیکن اگر ڈیسٹینیشن پتہ ہو تو وہ اس کے لحاظ سے وہ راستہ بھی، جو شارٹ راستہ ہے، شارٹ کٹ ہے، یہ جو سیدھا راستہ ہے، جو اس سے وہ پہنچ سکتا ہے. بالکل. تو یہاں بھی جب ہم اس چھوٹی سی مسافت کے لیے یہ راستہ اپناتے ہیں، یہ طریقہ اپناتے ہیں، کیونکہ ہماری عقل یہ کہتی ہے، ہمیں جو ہماری کامن سینس ہے وہ یہ بتاتی ہے. تو زندگی میں ہم کیوں کہتے ہیں کہ میں ایکسپلور کر رہا ہوں، میں ابھی زندگی ایکسپلور کر رہا ہوں، میں زندگی جی رہا ہوں، میں تو ابھی جوانی ختم نہیں ہوئی، 4 دن کی زندگی ہے اس میں. تو یہ ساری باتیں یہ کیوں ہو رہی ہیں جبکہ آپ کی زندگی زیادہ اہم ہے؟ اس کا یہ لائف جو ہے اس کا اس کی جرنی اس جرنی سے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. کیونکہ اس جرنی کی اگر آپ کی ڈیسٹینیشن نہیں ہے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. بالکل. تو اس لیے آپ کی اس جرنی کی، اس زندگی کی جرنی کی، لائف کی جرنی کی ایک ڈیسٹینیشن ہونی چاہیے. اور وہ ڈیسٹینیشن یہ ہونی چاہیے کہ کسی طرح میں قرب الہی حاصل کروں، یا اللہ کی رضائیت حاصل کروں، مشیت الہی، اللہ کے قریب ہونا. یہ ہر وہ کام کرنا جس سے میرا اللہ راضی ہے. دیکھیں، ہمیں اگر کوئی ایک چھوٹی سی کوئی گفٹ بھی دیتا ہے نا، مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی اگر لیمبورگینی گفٹ کر دے، ٹھیک ہے، تو آپ شکریہ ادا کریں گے اور کہیں گے بھئی پھر میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، مجھے بتائیں کہ میں ایز اے رسپانس، ایز اے تھینک یو آپ کے لیے کیا کروں. ایک چھوٹی سی گاڑی کے لیے، ایک چھوٹے سے گفٹ کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی رسپانس دیں، کسی طرح تھینک یو اس کا کریں. تو جس کریٹر نے ہمیں اتنی بڑی دنیا دی ہے، جو کہ ملینز آف لیمبورگینیز کے برابر ہے، تو ہمیں ایز اے تھینک یو کم از کم یہ سوال کرنا چاہیے کہ خدا تو چاہتا کیا ہے، اے خدا تو ہم سے اس دنیا میں کیا چاہتا ہے. یہ سوال کریں اور اس سوال کا جب آپ کو جواب مل جائے تو پھر اس جواب کے مطابق اپنی زندگی چلائیں. اچھا، جیسے ہمارے یہاں ایک ایزمپشن ہے کہ بھئی یہ فلانا کام لڑکیوں کے لیے صرف، یہ فلانا کام لڑکوں کے لیے. جیسے نارملی اگر ہم گھروں میں دیکھتے ہیں تو کوئی مرد کچن میں گھس جائے تو اسے تانا مارا جاتا ہے کہ آج آپ ادھر کدھر، یہ تو عورتوں کے کام ہے. تو اس کے بارے میں آپ کے کیا تھاٹس ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے ریلیجیسلی، کیونکہ سب سے پہلے جو انسان یہ کہتا ہے کہ اسلام میں یہ ہے، آپ خاتون کو گھر میں رہنا چاہیے، خاتون کو کچن میں رہنا چاہیے، گھر کا کام کرنا چاہیے. اس لیے پہلے اسلامکلی، ریلیجیسلی ان کو جواب دینا ضروری ہے. ریلیجیسلی خاتون کے لیے گھر کا کام کرنا واجب نہیں ہے. بالکل. She can actually charge for the household chore she is doing. تو وہ اس کے لیے چارج بھی کر سکتی ہے. جائز ہے کہ وہ کہے کہ بھئی میں یہ کام کر رہی ہوں گھر کے ایز اے فیور. ٹھیک ہے.
تو یہ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس حد تک بھی اسلام کہتا ہے کہ وہ اس کا جو ہے وہ چارج بھی کر سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں عرفاً ہوتی ہیں. عرف میں ہمارے جو سوسائٹی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، نارمز ہیں، سوشل نارمز ہیں، اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک حد تک اس کے مطابق چل سکتے ہیں. لیکن جب ہم نے یہ کہا کہ ہم چیزیں اپنی زندگی کی کیسے ڈیفائن کریں گے، ہم ویسے ڈیفائن کریں گے جیسے کہ اللہ چاہتا ہے، جیسے اسلام چاہتا ہے. تو وہ اگر ہوتا تو بیسٹ تھا، لیکن وہ انفارچونیٹلی نہیں ہے. تو کچھ نارمز کو دیکھا جائے، کچھ یہ دیکھا جائے کہ اسلام کیا چاہتا ہے، کچھ اپنی فیملی کے نارمز ہوتے ہیں، کچھ سوسائٹی کے نارمز ہوتے ہیں، اور کچھ ریلیجن کے نارمز ہوتے ہیں. تو ان کو کمبائن کر کے ایک میاں بیوی اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن یہ چیز اسلام اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہتا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر کے کام کرے. اگر وہ کرتی ہے تو یہ وہ فیور کر رہی ہے گھر کے لیے اور ہسبینڈ کے لیے. ایگزیکٹلی. اچھا، کیا اسلام علم اور کریئر میں لڑکوں اور لڑکیوں کی راہ میں مطلب کوئی باؤنڈریز رکھتا ہے؟ اسلام دیکھیں، جب تک کوئی خاتون ہر قسم کا کام کر سکتی ہے، اور علم کے حوالے سے تو کوئی باؤنڈری نہیں ہے. ہاں، اور جو ہے وہ جاب کے حوالے سے بھی کوئی باؤنڈری نہیں ہے. بس یہی ہے کہ کوئی بھی کام ایسا نہ ہو خاتون کے لیے، کیونکہ خاتون نے حجاب کرنا ہے، اپنے آپ کو پردے میں رکھنا ہے. تو اس لیے کوئی ایسا کام نہ کرے جو خلاف شریعت ہو. اور لیکن یہ صرف خاتون کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے بھی ہے کہ ہاں وہ بھی کوئی خلاف شریعت نہ کرے. کیونکہ اب کہا جاتا ہے کہ بھئی خاتون نے تو شریعت صرف عام طور پہ ہمارے معاشرے میں تبھی یاد آتی ہے جب کسی خاتون کا ذکر ہوتا ہے. مرد کے لیے بھی کچھ قوانین ہیں، خواتین کے لیے بھی کچھ قوانین ہیں، اور دونوں نے ان قوانین کو فالو کرنا ہے، ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے، اور دونوں کے لیے ضروری ہے. ہاں، کچھ چیزوں میں جو ہے وہ رولز سیم ہیں، کچھ چیزوں میں الگ ہیں، ڈفرینٹ ہیں. اور مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ کرپشن نہیں کرنی ہے آپ نے، تو دونوں کے لیے سیم ہے. بالکل جی. لیکن مثال کے طور پہ بعض چیزوں میں، اور مثلا کسی نامحرم کو ٹچ نہیں کرنا، وہ دونوں کے لیے سیم ہے. لیکن آپ نے کور کرنا ہے تو مرد کے لیے شاید وہ نہ ہو کور کرنے کا، لیکن خاتون کے لیے وہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے جب وہ جاب کے لیے جائے. تو اسلامی کے لیے ہے. صحیح. اچھا، آج کل کتاب سے نکل کر بھی کافی چیزیں ہیں، جیسے فوٹوگرافی ہو گئی، پینٹنگ ہو گئی. تو اسلام ان چیزوں کو کس طرح جسٹیفائی کرتا ہے؟ اسلام فن کو، کریٹیوٹی کو اپریشیٹ کرتا ہے، اور اس کے بارے میں اسلام کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ جو چیز کریٹیو ہو، اور جب تک وہ شریعت کے خلاف کوئی چیز نہ ہو، رولز اینڈ ریگولیشنز کے خلاف نہ ہو، کوئی بھی کریٹیو کام ہو، اسلام اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، فن کو اپریشیٹ کرتا ہے. اور اس میں ہمارے مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. بے شک وہ فوٹوگرافی ہو، پینٹنگ ہو، یا دوسری قسم کی پینٹنگز، آئل پینٹنگ ہو، واٹر پینٹنگ ہو، ہر قسم کی کیلیگرافی ہو، ویڈیوگرافی ہو، سب کو اسلام اپریشیٹ کرتا ہے. بالکل. اچھا، ہم نے بچپن سے مطلب کافی سنے کہ اسکلپچرز بنانا بری بات ہے، کسی کے اسکیچز بنانا. تو اس پہ مطلب کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اسکیچز بنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں، اسکلپچرز میں تھوڑا سا ہے، اور اسکلپچرز میں وے آؤٹ یہ ہے، کیونکہ ہر چیز کا وے آؤٹ اسلام میں بھی ہے. ہاں، تو اس کا وے آؤٹ یہ ہے کہ اسکلپچر جب آپ بنائیں تو اس کو بالکل جس طرح ایک انسان ہوتا ہے ویسا نہ بنایا جائے. ایک جس طرح ایک پراپر مکمل انسان نہ بنایا جائے. اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی کیوں اسکلپچر اس طرح کا کیوں نہ بنایا جائے؟ دیکھیں، ہم پراپر انسان کیوں نہ بنایا جائے؟ کیونکہ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام میں اگر ہماری بلیف ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اور اسلام ہی وہ دین ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے.
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. قرآن کی آیت ہے. اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہمارا یہ کلیم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر ہم قرآن پہ بلیو کرتے ہیں، اور پھر ہم پروفٹ پہ بھی ہمارا بلیو ہے. تو قرآن اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جو ہے کہ آپ نے بتوں کی پوجا نہیں کرنی. اب یہ جب آپ اسکلپچر بنا رہے ہیں، آپ کہیں گے بھائی میں بتوں کی پوجا تو نہیں کر رہا، میں تو اسکلپچر بنا رہا ہوں، لیکن یہ کام اس سے تشابہ رکھتا ہے، سملیرٹی رکھتا ہے. ہو سکتا ہے اس لیے اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، اس لیے اس کی ممانعت کی گئی ہے. لیکن اگر جو ہے آپ ایسا کوئی اسٹیچو بناتے ہیں، ایسا کوئی اسکلپچر بناتے ہیں جس میں مثلاً صرف جس طرح عام طور پہ دیکھا بھی گیا ہے کہ باڈی کا جو ٹورسو کا پارٹ ہے، یہ صرف ہیڈ ہے، وہ بنایا جاتا ہے. آپ آرٹس کالجز میں جائیں تو صرف ہیڈ ہی بنایا جاتا ہے، یا ٹورسو بنایا جاتا ہے، یا ہیڈ اور ٹورسو بنایا جاتا ہے. دیٹ از فائن، اس میں پرابلم نہیں ہے، اسلام بھی کہتا ہے. لیکن پراپر پورا جو ہے وہ باڈی بنانے میں کچھ مسائل ہے. صحیح. اچھا، دنیاوی تعلیم جو ہے وہ انسان کو کس طرح خدا سے کنیکٹ کرتی ہے؟ دنیاوی تعلیم، آپ کوئی بھی تعلیم آپ حاصل کریں، بے شک وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہے، بایو ہے. ایک تو یہ دیکھیں کہ ان سب کے جو فاؤنڈرز ہیں، اگر ہم کچھ 1000 ایئرز بیک اور 500 ایئرز بیک پہلے جائیں تو اکثر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فاؤنڈرز ہی مسلمان ہیں. جیسے جابر بن حیان ہو گئے، اور جس طرح روبوٹکس کے بھی الجزری ہیں. روبوٹکس بھی مسلمان ہمارے سائنٹسٹ نے شروع کیا، اور میڈیسن بھی، کیمسٹری بھی، اور بہت سارے ایسے ڈسپلنز ہیں جس کو مسلمانوں نے شروع کیا. تو یہ چیز، یہ جو کانسیپٹ ہے کہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم یہ الگ الگ ہیں، صرف قرآن و حدیث کی تعلیم دینی تعلیم ہے اور باقی دنیاوی تعلیم ہے، یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں عالم جو ہوتا تھا، اسکالر اس کو بولتے تھے، جس کو ان تمام چیزوں کا علم ہوتا تھا، تاکہ اسٹرالوجی کا بھی علم ہوتا تھا، میڈیسن کا بھی ہوتا تھا، اور قرآن و فقہ کا بھی ہوتا تھا، فلسفے کا بھی ہوتا تھا. ان چیزوں کا، تمام چیزوں کا علم ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ یہ جو ایک لائن کھینچی گئی اور ان کے درمیان میں اب یہ فرق آ گیا. تو جب انسان فزکس پڑھتا ہے، کیمسٹری پڑھتا ہے، تو کوئی بھی فیلڈ ہو، میتھس ہو، حتیٰ انگریزی کی ادبیات ہوں، ہر اس میں، مثلا انگریزی ہے تو آپ اس کا لٹریچر پڑھیں گے تو بہت سارا جو اس میں لٹریچر ہے وہ نیچر سے ریلیٹڈ ہے. جس طرح ورڈزورتھ ہے اور شیکسپیئر ہیں، اسپیشلی ورڈزورتھ، تو آپ کو نیچر کے قریب لے جاتی ہے، ہائر بینگ کی طرف لے جاتی ہے، نیچر کی خوبصورتی کی طرف لے جاتی ہے، اور وہاں سے پھر آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس نیچر کو، اس خوبصورت سسٹم کو جو ہے کا کوئی نہ کوئی کریٹر یقیناً ہے. صحیح. تو آپ ہر فیلڈ سے اسی طرح ہم کنیکشن اللہ کی طرف ہی جاتا ہے، کیونکہ ہمارا یہ بلیف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علت العلل ہیں، کاز آف آل دا کازز ہیں. جتنی بھی کازز ہیں اس دنیا میں، اس کی جو مین کاز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. سو اٹ آل گوز بیک ٹو ہم. صحیح. تو ہم اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. تو آپ اگر اپنی شخصیت کو ایک لفظ، ایک فریز میں بیان کریں تو وہ کیا ہوگا؟ کمپلیکس. صحیح. اچھا، تو میری ٹیگ لائن ہے ڈیزائر ٹو انسپائر. تو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ اور یوتھ کو خاص طور پہ سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جیسا کہ میں نے ٹاک میں ہماری کہا کہ ہماری ڈیسٹینیشن ڈیفائن ہونی چاہیے. جیسا کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی اس دنیا کی، اس زندگی کی چھوٹی چھوٹی مسافت کے لیے ڈیسٹینیشن جب تک ڈیفائن نہ ہو گھر سے نکلتے نہیں ہیں. پہلے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے آفس میں جانا ہے، یا یونیورسٹی جانا ہے، کس سیکٹر میں جانا ہے، کس اسٹریٹ میں جانا ہے. تو مینلی ہماری ڈیسٹینیشن ڈیفائن ہوتی ہے تب ہم گھر سے نکلتے ہیں. تو عجیب سی بات نہیں ہے کہ ہم یہ دنیا کی جو زندگی ہے، اور بہت امپورٹنٹ زندگی ہے، کیونکہ اس زندگی کی کانسیکوینسز اگر ڈیفائن نہ ہو،
اس کے ڈیسٹینیشن ڈیفائن نہ ہو تو اس کے کانسیکوینسز زیادہ سیویئر ہیں. جتنی سیویریٹی کانسیکوینسز میں ہوتی ہے اتنی ہی ہمیں اس کی جو کازز ہوتے ہیں اس کو سیریس لینا چاہیے. تو یہ دنیا ایک جرنی ہے اور اس جرنی کی ڈیسٹینیشن ڈیفائن ہونی چاہیے کہ آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کو اگر کسی کریٹر نے بھیجا ہے، پہلے یہ اس کوشچن کو، اگر یہ کوشچن آپ کے لیے سالو نہیں ہے کہ آپ کو کسی کریٹر نے بھیجا ہے نہیں، تو اس کو سوچیں کہ آپ کو ہر چیز جو اس دنیا میں ہے وہ کسی نہ کسی نے بنائی ہے. تو کیا ہم ایسے ہی خلق ہو گئے ہیں، بنایا گیا ہے، یا ہمیں کسی نے بنایا ہے؟ اگر کسی نے بنایا ہے تو اور بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے، کیا پرپز ہے، اس پرپز کو جاننا ضروری ہے. نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے، دنیا کے قانون کے خلاف ہے کہ کوئی ایک پن ہے تو اس کا ایک پرپز ہے، ایک چھوٹی سی کوئی اگر ایک پین ہے تو اس کا پرپز ہے لکھنا، پن کا پرپز ہے کوئی چیز جوڑنا، پیپر ہے اس کا پرپز ہے کہ اس پہ کچھ لکھا جائے. ہر چیز کا اس دنیا میں کوئی نہ کوئی پرپز ہے، کوئی بھی چیز پرپز لیس، ایم لیس نہیں ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک زندہ معجزہ جو ہے، وہ انسان جس کو ہزاروں علماء سائنٹسٹ اس جیسا انسان بنانے کی کاوش کر رہے ہیں کئی سالوں سے، اور لگے ہوئے ہیں کہ اس جیسا ایک انسان بنایا جا سکے، اور قریب سے قریب تر آتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ایک ایسا روبوٹ ہم نے خلق کر لیا، بنایا ہے، جو کہ اب بات کر سکتا ہے، جو کہ اب فیل کر سکتا ہے. تو ایک نہیں بنا پا رہے، اتنے عرصے سے اتنے سارے انسان، اور عام انسان بھی نہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی کریچر جو ہے وہ پرپز لیس ہو، اس کا کوئی پرپز نہ ہو، اس کا کوئی ایم نہ ہو، وہ آبجیکٹیو لیس ہو؟ یہ سوال پوچھیں اور اس کا جواب ڈھونڈیں، اور جب جواب مل جائے تو اس جواب کو اپنی ڈیسٹینیشن سمجھیں، اور اس تک پہنچنے کے لیے دیکھیں کہ کون سا ایسا شارٹ کٹ ہے جو آپ کو اس جواب تک لے جا سکتا ہے. جیسا کہ ہر دنیا میں چھوٹے چھوٹے سفر کے لیے ہم شارٹ کٹ یا جو سب سے آسان راستہ ہے، نزدیک کا راستہ ہے، وہ اپناتے ہیں. اس طرح اس کے لیے بھی نزدیک کا راستہ اپنائیں، اور اس کے لیے آپ کو پہلے ڈیسٹینیشن پتہ ہونی چاہیے، تبھی آپ اس راستے پہ گامزن ہو کے اپنی اس ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکتے ہیں جس کے کانسیکوینسز آپ کو اچھے ملیں گے، اور اس کے فار ایور ہوں گے، ملٹی پلائڈ بائی انفینٹی ہوں گے. اور اگر برے ہوں گے تو تب بھی ملٹی پلائڈ بائی انفینٹی ہوگا، اور اچھے ہوں گے تو تب بھی ملٹی پلائڈ بائی انفینٹی ہوگا. اس سیویریٹی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری دنیا کی ڈیسٹینیشن کیا ہے، ہمیں کیوں بنایا گیا، ہمیں کون ہے، اور ہم نے کہاں جانا ہے. تو اسی کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو ختم کریں گے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کے کافی سوالوں کے جوابات بھی اسی گفتگو سے مل گئے ہوں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ فرائیڈے پہ ایک نئی انسپریشن کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس والوں کا بھی خیال رکھیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.